وزدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفس طرفۃ عین۔ بہترین آیتیں سورہ انعام کی گزر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی محبت سے دل سرشار ہو رہا ہے، اللہ کی نشانیاں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین جو ہے نا چیزوں کو ہم اس سورے میں دیکھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے آیت نمبر 140 تک پہنچ چکے ہیں۔ جیسا کہ سورے کا مرکزی موضوع ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورے میں بہترین طریقے سے توحید کی جو ہے نا دلالت کے اوپر آیتیں ہیں، شرک کی مختلف قسمیں جو اس زمانے میں کی جاتی تھی، اور ان کے غلط عقائد کو اللہ تعالیٰ نے تردید کر کے ایک بہترین جو ہے نا توحید کی دعوت اس سورے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ طرح طرح کی مثالیں دی جا رہی ہیں، قوموں کا ذکر گزر چکا ہے، اللہ کی نشانیاں ہم دیکھ چکے ہیں، زمین اور آسمان کا ذکر ہے، بارش کا ذکر ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دانے گٹلی فروٹس کٹ کرتے جب پکتے جب تمام چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کی دعوت دے رہے ہیں کہ عقل سے کام لو، شعور سے کام لو، کہ یہ ایک ہی خدا ہے جو تمام کائنات کو چلانے والا، پیدا کرنے والا، مارنے والا، اور تمام لوگوں کو ہمیں اسی کی طرف رجوع کر کے جانا ہے۔ تو عقل مند انسان کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ تمام چیزیں جب رب العالمین کے لیے ہی ہیں، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کے طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس زندگی کے مختصر سے مقام میں جہاں پر ہم اپنے آپ کو اس بہت آسائش اور آزائش سے اور مستقل مزاجی کے ساتھ ہم ٹکنے کا، اور اس میں جیسے ٹرین میں بس جانے کی مثال میں نے اس سے پہلے بھی بتائی تھی، کچھ ہمارا حال غفلت کی وجہ سے، یہ ہماری یعنی کوتاہی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے ہم اس میں کیا کرتے ہیں، زندگی میں اتنے رج بس جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مصروف ترین زندگیوں میں سے اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے اپنی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں عقل کے ناخن لینا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے نا ان قریش کے رویے سے کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب آیت نمبر 100 پورا یہاں تک ہم جو دیکھ رہے ہیں کس کی مثالیں ہو رہی تھی، وہ انعام میں سے، یعنی اپنی کھیتیوں میں سے اور اپنے جو ہے نا کیا بولیں گے مویشیوں میں سے ایک حصہ نکال کر فکس کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے نام پر، ٹھیک، یعنی ہم یہ خدا کو دیں گے اور یہ بتوں کو دیں گے۔ کچھ بھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے، فصل نیچے اوپر ہو جاتی ہے، جانوروں میں قید ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں پھر اللہ کے جو حصے کے نکالنے کا، سمجھو کہ 100 بھیڑ میں سے اگر میں 5 بھیڑ اللہ کے لیے دوں گی اور جو ہے نا 7 to 8 بھیڑ جو ہے نا بتوں کے لیے دوں گی، تو کچھ بھی نقصان ہوتا تو فوراً کیا کرتے تھے، 5 میں سے کٹ کر کے 2 کر دینا، مگر بتوں کا حصہ ایز اٹ از رکھتے تھے۔ یعنی ان کے پاس جو عقیدہ تھا، اور کل ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہوں خدا کو تسلیم کرتے تھے، یہ نہیں کہ خدا کو تسلیم نہیں کرتے تھے، خدا کو وہ مانتے تھے، لیکن اب جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان 360 بتوں کو مکہ میں یعنی کعبۃ اللہ میں جگہ دینے کا کیا مطلب ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ان بتوں نے دنیا بنائی ہے؟ تو وہ کہتے کہ نہیں، ان بتوں نے تو دنیا نہیں بنائی ہے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، کوئی بابا، کوئی مرشد، کوئی چیز جو ہے نا بنانے کے قادر ہے۔ ہاں، وہ لوگ جواب دیتے تھے کہ یہ جو ہے نا ہمارا وسیلہ ہے، یہ ہماری جو ہے نا سفارش کریں گے خدا کے دربار میں، اس طریقے کے وہ عقیدہ تھے۔ وہ لوگ جو ہے نا خدا کو ماننے کے باوجود ان بتوں کو جو ہے نا اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی وسیلے کے لیے جو ہے نا اس طریقے سے سمجھا کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے جیسے ہی فرعون کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا تھا، کیوں بھیجا تھا؟ قریش کی جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا فرعونیوں کی اور فرعون کی اتنی ظلم اور جو ہے نا چیزیں بڑھ گئی تھی کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چند میریکلز کے ساتھ بھیجا تھا، حق دے کر، توریت دے کر بھیجا تھا، پھر ان کے سپورٹو کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا ہے، قریش کے کھٹ درمیاں پیک پہ ہے، بت پرستی ہے، وہمات ہے، جہالت ہے، اور جو ہے نا بے شرمی اور بے حیائی ہے، سود کا کاروبار ہے، اس معاشرے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور سبحان اللہ ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ توحید کی آواز دیتے ہیں، اور جو ہے نا قرآن کی ان آیتوں اور ان نشانیوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ ان کا بھی چیپٹر
کلوز، ان کے ساتھ بھی ختم ہو گیا. اب میں اور آپ اس کے مدعی ہیں، مجھے اور آپ کو یہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، میرے اور آپ کے سامنے یہ آیتیں پیش کی جا رہی، میرا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ قریش کو بتایا گیا فرعون کا ماڈل، اور ہما کو بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کو بھی دیکھنا ہے، صحابہ کرام میں سے بھی دیکھنا ہے، اور جو ہے نا ان لوگوں سے بھی ہمارے کو سبق لینا ہے، فرعونیوں سے بھی. تو ان لوگوں کے زمانے میں جن لوگوں نے اپنے وہمات کو قرآن آنے کے بعد میں جو ہے نا، صحابہ کرام کیا کرتے تھے اپنی پچھلی زندگی سے اگلی زندگی قرآن آنے کے بعد بالکل ڈفرینٹ، سارے وہمات جو کیا کرتے تھے، سارے جو شرک ہو گئے یا پھر بدعت ہو گئے یا پھر اس طریقے سے غیر شرعی احکام ہو گئے، بے شرمی کے جو احکامات اگر نہیں، نعوذ باللہ سود کے طور پہ یا شراب کے طور پر اگر انہوں رائج تھے، تو اسلام لانے کے بعد پورے کے پورے تبدیل ہو گئے تھے. میرے سامنے یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، سنائی جا رہی ہیں، میں بھی اپنی زندگی کو تھوڑا سا ٹٹولوں کہ کہاں شرک چھپا بیٹھا ہے، کہاں میرے اندر کوئی بت چھپا بیٹھا ہے، کہاں میں بے شرمی یا بے حیائی کے کام کر گزرتی ہوں، کہاں میں کسی کو تکلیف دے جاتی ہوں، کیا مجھ سے میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ چیزوں کو میں اور آپ اپنے آپ کو جو ہے نا اس میں ٹولنا ہے، اپنی برائیوں کو نکالنا ہے اور اچھائیوں کو اس میں بڑھتے جانا ہے. تو یہ سیریز ابھی چل رہی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قریش کو بتا رہے ہیں، ان کے بدعت کا ڈسکشن چلے گا اور توحید کی تشریح اور وضاحت کی جائے گی. اسٹل 165 تک یہ موضوع کنٹینیو رہے گا، بدعت قریش اور توحید کی جو ہے نا تشریح اور اس کا جو ہے نا اس کا ڈسکشن چلتا رہے گا. آیت نمبر 141 دیکھیے، جس میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ، تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائی جس میں قسم قسم کے معقول حاصل ہوتے ہیں، زیتون، انار، درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ، مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار اور جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب اس کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری و بردباری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس چیز کو ہائلائٹ یاد رکھیے. یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ زکوٰۃ کے کچھ چیزیں ہیں، ہم انشاءاللہ فقہ کا جو موضوع رہے گا زکوٰۃ کا ٹاپک پہ، وہاں پہ بات کریں گے کہ مویشیوں کا کیا حصہ ہے، اگر کسی کے پاس جانور ہیں تو ان کو کس طریقے سے زکوٰۃ نکالنا ہے. دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹاپک، اس پہ ہم یہاں پر موت نہیں کر سکتے. انشاءاللہ وی ول ارینج اے سپریٹ ٹاپک فار دیٹ. اور فصل کسی کے پاس آ رہی ہے تو اس کا کس طریقے سے حصہ نکالا جاتا ہے. بہرحال ہر چیز میں سے سالانہ ایک حصہ جو ہے نا زکوٰۃ کے نام پر جو ہے نا ہم غریبوں کو دینا ہمارے پر فرض ہے. اس چیز کا ڈسکشن کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی کھانا اللہ تعالیٰ تمہیں میسر کر رہا ہے، جو رزق ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کھانا ہے، برتنا ہے، اور شیطان کی پیروی نہیں کرنا ہے. اس میں شیطان کہاں سے آ رہا؟ شیطان ہم کو ڈراتا ہے مفلسی سے اور ہمیں چلاتا ہے بے حیائی کے راہ پر. کہاں پڑھ کے ہیں؟ سورہ بقرہ 168 آیات میں تقریباً ہم پڑھ کر آئے ہیں وہاں پر کہ اس طریقے سے شیطان جو ہے نا ہم کو ڈنڈی مارنے سکھاتا ہے. نہیں، اس پہ نہیں ہے زکوٰۃ، یہ جیمز ہے نا، اس کو ہٹا کے رکھ لو، اور یہ بیٹی کے واسطے جہیز ملی ہے سو اس کو ہٹا کو رکھ لو. یہ تو ابھی تمہارے پاس آیا نہیں نا، یہ ڈیٹ کو ہے، ہم ڈنڈی مارتے رہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو یاد کریں، یہ شیطان کی چال ہے. اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے. یہ 8 نرم وعدہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور بکری کی قسم سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ یا بچے جو بھیڑ اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں، ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور اسی طرح وہ 2 اونٹ کی قسم سے اور 2 گائے کی قسم سے پوچھو، ان کے نر اللہ نے حرام کی ہے یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے. اس چیز کو ہائلائٹ کر لیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ان کے قریش کے جو وہمات تھے، جو وہاں پر شرک کی وجہ سے جو ان لوگوں بت پرستی کی وجہ سے جو نا عجیب و غریب رسم و رواج میں ملوث ہو گئے تھے، اس میں سے کیا کرتے تھے، اس کا بیٹا ہوا تو یہ حلال رہے گا، اس کی بیٹی مردار پیدا ہوا ہے تو پھر وہ مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں. ایک عجیب سی رسم
ٹھیک. وہ رسم کے ڈیٹیلز میں ہم کو جانا بھی نہیں نا ہم کو فالو کرنا ہے, لیکن اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان لوگوں نے من گھڑت طور پہ کچھ چیزوں کو حرام کر دیا تھا. منگل کے دن گوشت نہیں کٹنا, منگل کے دن گوشت نہیں کھا سکتے. ٹھیک. اس کے بعد ہو گیا کہ ایک پرٹیکولر دن آئے گا سال میں, اس میں عورتیں ہی رہیں گی, وہ فنکشن میں ہانڈیاں دھوئی جائیں گی, گھر دھویا جائے گا, جو ہے نا اس میں پاک عورت ہی حاضر ہوگی, اور جو ہے نا اس طریقے سے مرد نہیں آ سکتے. یا کچھ عجیب سے وہمات جو ہے نا ہمارے بھی معاشرے میں, ہم ان کو دیکھ کر بول رہے ہیں ارے کیسے یہ لوگ ہم پیٹوں میں سے اس طریقے سے, یہ کیسی وہم ہے. لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہم اپنے معاشرے میں تلاش کریں ان وہموں کا جو ہے نا کیا بولیں گے, ایک بچا کچا ٹکڑا ہماری زندگی میں ابھی شامل ہے. ایون دو اسلام آ کر 1442 ایئرس گزر چکے ہیں, ہم پیدائشی مسلمان ہیں, ہم ابھی تک وہموں میں گرے ہوئے ہیں. ہم ان لوگوں کو دیکھ کر اپنے لیے سبق لینا ہے کہ ان لوگوں کی تو زندگی میں عادت پختہ ہو گئی تھی, لیکن ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں. ان وہموں سے اور ان بدعات سے ہمارا کوئی ناتا نہیں ہے, چاہے بچوں کے بالغ ہونے سے لے کر شادی بیاہ سے ہو کر کسی کے مرنے سے یا کسی کے جو ہے نا پیدا ہونے میں کوئی بھی بدعت ہم نہیں فالو کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس حق کا کلام آ چکا ہے. میرے رب العالمین کی کوڈ آف جو ہے نا فالو کرنے کی جو ہے نا یہ ساری کیا بولیں گے اس میں انسٹیٹیوشنل لا جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے لاگو کیا ہے وہ سارے ہمارے پاس آ چکے ہیں. آج نیت کر لے کہ میں اپنی زندگی سے ان قریشیوں کی طرح, کون تھے وہ, جاہل تھے, ہٹ درم تھے وہ, اور اس طریقے کی قوم تھی جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات پہنچانے کا حق تھا. اب ان کے بعد یہ ہم پر لاگو ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سے ایسے کوئی وہمات کو نکال کر, نوچ کر, خریج کر پھینک دیں, اور اس کی جگہ سنت اور محبت رسول, اللہ کی محبت اور اطاعت رسول کو جگہ دی جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ وہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا. کیا ابھی تک اتنی قرآن ختم ہو رہی ہے, ہماری 8واں پارہ ہمارا چل رہا ہے, کیا کبھی ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے, کبھی ہم کو نظر گزری ہے ایسا اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اس طریقے سے کرو, یہ چیز ہوتی ہے تو اتنے دن تک جو ہے نا یہ کرو. حالانکہ پاکی صافی کا بھی ہمارے پاس اتنی بدعت ہو چکی ہے کہ اگر ہماری پاکی کا نماز کے جو منتھلی ریسٹرکشن ہے اس پہ بھی دیکھ لیجئے کہ پرٹیکولر ڈیز ہم فکس کر لیے ہیں, اس کے بنا جو ہے نا حالانکہ ہماری نماز کب کی شروع ہو گئی ہوئی رہتی ہے اور ہم کو اس کا علم نہیں. اسی طریقے سے چاہے آپ پیدائش کے پر لے لیجئے, نفاس کے حالت لے لیجئے, اللہ کے رولز کو لاگو کرنا ہے, وہمات کے اور لوگوں کے کہنے کو رد کر دیا جائے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ وہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا کسی کھانے والے پر حرام ہو, الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو یا وہ ناپاک ہو یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہے. پورے ورلڈ میں پوری چیزیں حلال کر دیے گئے ہیں. لسٹ 4 چیزوں کی بتائی گئی ہے. کون ہے؟ مردار ہے, خون ہے, سور کا گوشت یعنی خنزیر یا پورک بولیں گے, یا اور اس جو ہے نا کسی اور کے اوپر نام کے اوپر ذبح کیا ہوا جانور. یہ 4 چیزوں کو ہٹا کر اور اس کے لسٹ میں جو چیزیں آتی ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ چیزوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری یونیورس کی چیز کے حلال کر دیا گیا. ہماری کم بختی اور کم عقلی کا ہم تھوڑا سا انداز لگائیے کہ یہ 4 چیزوں پہ بھی ہم نہیں رک سکتے, 4 چیزوں کو پر بھی ہم نہیں اپنے آپ کو روک سکتے, تو پھر ہم محبت کا دعویٰ کہاں سے کریں گے؟ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے تو یقیناً تمہارا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر رحمت کی, غفور الرحیم کی انتہا اور جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چھوٹ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں سے بھی, اگر کوئی جنگل میں ہے, کوئی بہت زیادہ پریشان ہے, اللہ نہ کرے کہ کبھی مجبوری میں جو ہے نا جنگوں کے دوران میں بھاگ جانا پڑتا, کوئی چیز میسر نہیں آ رہی, وہاں پر ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز ہے اور صرف 1 لقمہ یا 2 لقمے جتنے سے جان بچ سکے, اتنا نہیں کہ پیٹ بھر کے ڈکارا آنے تک کھانا, دیٹ از ناٹ الاؤڈ. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کیے تھے. اب یہودیوں کے اوپر کیا کیا حرام تھا, ان کی شریعت کتنی اسٹرکٹ تھی, ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھوڑی سی ان کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے سختی بھی رکھی تھی. کیا تھا؟ جانور, ناخن والے جانور, آلموسٹ کتنے جانوروں کو ناخن رہتے, امیجن, سب کو ڈیلیٹڈ, لسٹ میں نہیں کھا سکتے. گائے اور بکری کی چربی
आउट ऑफ द लिस्ट, ये भी नहीं खा सकते, बजूस उसके जो उनके पेट या उनके आंतों से लगी हुई हो या हड्डी से लगी रह जाए, बाई मिस्टेक, होना बिल्कुल नहीं छोड़ते। हमारे ताहरिया बनते, हमारे बिरयानी बनते, हमारे खुरमे बनते, पहले रवाजदार गोश्त लिखो, अच्छा रहना, चर्बी वाला रहना, अच्छी। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने हम पर रहम फरमाया है और ये सारी चीजें हमको जायज करार दी हैं, जो कि उनकी शरीयत में नहीं थी। ये हमने इनकी सरकशी की सजा इन्हें दी थी, इसलिए अल्लाह ताला बता दे रहे हैं क्यों उन लोगों बहुत हट धर्म कर दिए थे, वो कर दिए थे, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से जो है ना रुकावट है। मैं यहाँ पर आकर अपने लिए सोच रही हूँ कि ऐसी कोई हरकत बाकी है जो बनी इसराइल ने की और हमारी उम्मत में वो नहीं देखी जाती। अल्लाह ना करे अगर कोई शरीयत अभी फिर वापस आने वाली होती तो कई अल्लाह ताला हमारी शरीयत में कितनी चीजों की अल्लाह ताला पाबंदी लगा देते, क्योंकि उन्होंने सरकशी की और उन पर पाबंदी लग गई और हमारी कौम सरकशी करे और हमारे पर कोई न्यू कोड नहीं आ रहा। ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रस्सी ढीली छड़ी हुई है और जिस दिन अल्लाह की रस्सी टाइट होगी उस दिन फिर हम अल्लाह सुब्हाना तआला के सामने सर झुकाए और नदामत के साथ खड़े होंगे। हमें अपने आप को यहीं पर अपने आप को दुरुस्त करने का मौका है। और ये जो कुछ हम कह रहे हैं ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, और अल्लाह से सच्चा कौन है? ज़ालिका जज़यनाहुम बिबग़यिहिम व इन्ना लसादिक़ून। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो कुछ है ये वो लोगों को किस लिए जजा मिली? उनकी बगावत की वजह से। और जो कुछ ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो हमको आयतों के जरिए से सुना रहा है, वो बिल्कुल सच है, इसमें कोई शक और इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अब अगर वो तुम्हें झुटलाएं तो इनसे कह दो कि तुम्हारे रब का दामन रहमत दामन वसी है और मुजरिमों से इनके अजाब को फेरा नहीं जाएगा। जो हलाल को हराम कर लेते हैं और हराम को हलाल कर लेते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे कि तौबा करे तो बेटर है। अगर उन लोगों ने अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत ये सारी चीजों को झुटला दिया, तमाम हक आने के बाद में भी हराम और हलाल को मिक्सअप कर लिए, तो फिर उसके अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुजरिमों से उनके अजाब को फेरा नहीं जाएगा। जिस दिन अजाब लागू होगा उसके बाद अजाब में कोई कमी नहीं हो जाती। हम बार बार बोले वो अजाब ऐसा है जो कभी कम नहीं होने वाला है, वो अजाब ऐसा है जहां पर आग दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, कम की तरफ नहीं आएगी। अब क्या है? तुम्हारे रब का दामन अभी वसी है। मैं और आप अपनी जिंदगी से हराम को निकाल फेंकें, चाहे वो शराब की सूरत में हो, चाहे वो नशे की सूरत में हो, चाहे वो सूद की शक्ल में हो, चाहे वो इंटरेस्ट की शक्ल में हो, या जो कोई जो है ना कोडेड चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी रैपर रीड करने के, कोई प्रिजर्वेटिव की शक्ल में हो गया, कोई भी ऐसी चीज जो है ना हमारी जिंदगी में मौजूद है और हमको पता भी नहीं चलता, क्योंकि जो जिस्म हराम से पलेगा उसकी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। जो जिस्म हराम से पलेगा उसमें आग में जलेगा, और जो जिस्म हराम से पलता है फिर उसके पास अल्लाह की कोई जो है ना दलील बाकी नहीं रह जाएगी। वो गलत चीज से बना है और गलत जगह पर ही वो ठिकाना पाएगा, इतनी ज्यादा, क्योंकि अल्लाह जन्नत पाक है और पाक जिस्म और पाक रूहों को वहां पर एंट्री मिलने वाली है। तो इतनी ज्यादा बारीकी, यानी मुझे अकल से काम लेना है, और बहुत बड़ी लिस्ट भी नहीं है, कितनी छोटी लिस्ट है। देखिए ऐसा भी नहीं अल्लाह ताला 100 आइटम की लिस्ट दे रहे हैं, ओनली 4 लिस्टेड, सुभान अल्लाह। एंड सूद हराम है, जुआ हराम है, दूसरों को हक मार कर खाना हराम है, एक स्मॉल लिस्ट है जिसमें हमारे लिए भी आफियत है। कभी भी हम सूद खा रहे हैं तो कभी भी जो है ना कुछ भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट नहीं पे सकते, और नौज़बिल्लाह आमदनी का जरिया खत्म हुआ, आकर पड़ा हमारे सर पर। और कई जो है ना अगर बिजनेसमैन देखिए डेब्ट्स की वजह से जो है ना वो लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो किसका फायदा है सूद लेकर? सूद का मतलब होता है हमने अपनी इस्तेताअत के बाहर अपने ख्वाबों की तामीर की है, उन ख्वाबों को तामीर को पूरा करने के लिए मुझे सूद की जरूरत पड़ी है। दामन उतना ही फैलाना चाहिए जितनी हमारे पैर जितने ही फैलाना चाहिए जितना हमारा दामन हो। तो ये सूद क्या है? उसी की एक कसम हो जाती है कि हमने अपनी इतनी ख्वाहिशें बढ़ा ली, अजम्पशन के तौर पे शैतान क्या करता, हमको तसव्वुरात दिलाता, बड़े बड़े ख्वाहिशात दिलाता, और हम क्या करते हैं सूद में उसके जरिए से जो है ना अपने क्रेडिट कार्ड से उन चीजों को निकाल लेते हैं। और अल्लाह को मालूम कि हमारी जिंदगी रहे ना रहे, हम उसको पे कर सके नहीं कर सके, और अगर ऐसे उल्टा सीधा हो जाता है तकदीर में, अगर इस तरीके से फैसले लिखे हुए हैं तो फिर हमारे ऊपर पूरे डब्स आ जाते हैं। और परसों ही हमने देखा कि दुबई का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसमें केरला के कई गांव उसके नाम पे थे, एंड ही हैज अटेम्प्टेड सुसाइड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। सुभान अल्लाह। क्यों? अल्लाह की जो रूल्स हैं, जो अल्लाह सुब्हाना ताला की शरीयत है, वो मेरे और आपके लिए मेहरबानी है। पर्क के ऊपर आप पढ़ लीजिए कितने सारे उसके नुकसानात है, लिवर सिरोसिस का, लिवर कैंसर का, स्टमक कैंसर का, इंटेस्टाइनल कैंसर का मेजर कॉज यही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की शरीयत मेरे और आपके लिए रहमत है।
سبحان اللہ اگر ہم سمجھے. اور اس کے بعد میں بھی ہم چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بولا کہ مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھ کر اپنی زندگی کو حدود اللہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جتنا ہے اس میں سمیٹ کر اللہ کا شکر کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے. اپنے مردوں کو بھی نہ تکلیف میں ڈالیں, نہ اپنے آپ کو آگ میں لے جانے کی کوشش کریں, کیونکہ ویسی نسلوں میں بھی پھر خیر باقی نہیں رہتی جو حرام سے جو ہے نا پرورش پائے. بہت بڑی ڈسکشن اس کے اوپر, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور فہم عطا کرے. یہ مشرک لوگ تمہارے ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی حرام کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلا دیا ہے, یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہو؟ پھر اپنے گستاخیاں کر کے کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں گے اللہ ہدایت دیے کے بعد, دیکھیں گے حج کرے کے بعد, ایسے ٹالم ٹولی کے باتیں کرتے ہیں. یہ ہمارے نہیں ہے, یہ ہمارے معاشرے کی نہیں ہے, ہمارے سے پہلے ہٹ درمی قریش کا ڈسکشن چل رہا, ان لوگ بھی یہی کرتے تھے. دیکھیں گے بعد میں دیکھیں گے کائنڈ آف. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ بولے اپنے کرتوتوں کو, اپنی کاہلی کو, اپنے لائف سٹائل کو نہیں چینج کرنے کے واسطے اللہ کے اوپر نعوذ باللہ اس طریقے سے باتیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ایک سوال مجھ سے اور آپ سے کر رہا ہے, پہلے تو ان سے کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, آج میرے سامنے یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے تو میرے سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کرو. یہ جو تمہارے دلائل ہیں, یہ جو بدعت کی تمہارے پاس لسٹ ہے, اور یہ تمام جو رسم و رواج تمہارے پاس ہے, کوئی لسٹ ہے, کوئی آتھینٹسٹی ہے, کوئی احادیث کی سند ہے, کوئی آیات کی سند ہے اس کے اوپر؟ کس کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ہے تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری خیاساریاں کرتے ہو. گمان, خراساریاں, ان چیزوں دونوں چیزوں کو ہائلائٹ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم زن کے اوپر پیچھے, عربی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ زن, گمان. علم کا اپوزٹ ہوتا ہے گمان. ایک ہونا بہترین علم حدیث اور قرآن کی روشنی میں, ایک ہوتا ہے گمان, لوگ کہنا, ایک ہوتا ہے لوگوں کا کہنا, ایک ہوتا ہے کہ اللہ کا کہنا. قرآن میں قل آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے, اس پہ ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ قیلا, یعنی کہ لوگوں کا کہنا. وہ کہتے ہیں, انہوں بولتے ہیں, ہمارے دادی, ہمارے نانی, بیچارے اللہ تعالیٰ ان کی مرحومین پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ان پہ, ان کی خبروں پہ رحم فرمائے. ہم کئی چیزیں رسم و رواج صرف اور صرف ان کو ڈال کر بیچتے ہیں. آج علم آنے کے بعد اگر ہم تبدیلی کر لیتے ہیں, یقین مانیے ان لوگوں کو بھی ہم انشاءاللہ اندر خبروں میں آسانیاں ہوگی ہماری طرف سے, اگر ہم ان بدعات کو اپنی زندگیوں سے ہٹا دیں. اپنے اوپر اور ان کے اوپر رحم ہوگا. تو یہاں پر سمجھنے والی بات کیا ہے؟ علم جو ہے نا زن کا اپوزٹ ہے. جب علم آ جاتا ہے تو تمام خیاساریاں اور گمان کو ختم کر دیتا ہے, ڈیلیٹ کر دیتا ہے. تو اچھا علم حاصل کریں. کوئی بھی چیز اگر ہمارے زندگی میں پیش آ رہی ہے تو اس کے تعلق سے علم حاصل کریں. کوئی بھی زندگی کا پہلو ہے, پیرنٹنگ آپ کا چل رہا ہے, آپ نیو بورن ہیں, آپ پریگنینسی کے دور میں چل رہے ہیں, آپ شادی ہونے والی ہے, یا کوئی بھی ایسی زندگی کا اگر ہم لمحہ گزر رہے ہیں, تو فوراً اس کے تعلق سے احادیث, قرآن کیا بولتا ہے, ہم کو اس کو اٹھانا چاہیے, اس کے مطابق زندگی حاصل کریں, نہ کہ گمان کے طور پہ. بچوں کو ایسا کرے تو اچھا ہوتا کرتے, یہ پینا ہے تو اچھا ہوتا کرتے, شادی میں یہ کر لیے تو اچھا ہوتا کرتے, سہاگن جو ہے نا اس طریقے سے ہاتھ پھیرتی تو اچھا ہوتا کرتے. یہ صرف گمان ہے, یہ صرف گمان ہے, اس کی کوئی بھی آتھینٹسٹی نہیں پائی جاتی. پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے. بے شک اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا. پھر اگر وہ شہادت دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا, اور ہرگز ان لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور جو آخرت کے منکر ہیں اور دوسروں کو اپنا ہمسر بناتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنا, اور حق کی بات جب پہنچ دے تتبعوا احواء الذین, ان کی اتباع, کس کی اتباع؟ ان کی خواہشات کی. ہمارے بچے کی خواہش ہے, ہماری امی کی خواہش ہے, ہماری بیٹی کی خواہش. خواہشات جو ہے نا اسلام کے خلاف ہے. میری اور آپ کی تمام کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی بڑے بڑے فنکشن کریں, ہم بھی دکھاوا کریں, ہم بھی لوگوں کے سامنے جو ہے نا اس طریقے سے نمایاں نظر آئے. لیکن خواہشات کو اسلام ڈسپلینری کرتا ہے,
کہ خواہشات علم آنے کے بعد میں ان خواہشات کو ڈسپلین کر کے اسلام کی روح سے ہم ان چیزوں کو فالو کرنے والے بنے. اگر ہم ان لوگوں کے اور ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں شمار ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے ان لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنا ہمسر بناتے ہیں. آخرت کے منکر نہیں ہے، وہ لٹرلی دیکھا گیا تو ان کو بھی بلیو ہے کہ آخرت آنے والی ہے، لیکن وہ عمل سے جھٹلا رہے ہیں. کہ ان کی زندگیاں دیکھو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے. نو لمیٹیشنز، نو پلاننگ، نو ڈسپلن. ایک عجیب سے ماحول میں اگر ہماری زندگی گزر رہی ہے کشتی، تو اس کا مطلب ہے کہ عملی طور پر ہم آخرت کو جھٹلا رہے ہیں. آخرت کی تیاری، جس بچے کو علم ہو جاتا ہے، ایگزام ٹائم ٹیبل آ جاتا ہے، وہ بچے کی اور اس بچے کی جو رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے، جو اس کو ابھی بہت ٹائم ہے سمجھ کر سو رہا ہے. ایک بار ایگزام کا ٹائم ٹیبل آ جاتا، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زندگی مختصر ہے، تو وہ بچہ یا وہ انسان جو آخرت کو جانتا ہے، وہ اپنے رویے میں بدلے. ایک ڈسپلینری ٹائم ٹیبل آ جاتا ہے، حدود اللہ آ جاتے ہیں، لوگوں سے بات کرنے کا، لوگوں سے ملنے کا، رویہ کا، بیہیویئر کا، ریچولز کا ایک پورا ایک چارٹ ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق، اور اسی کی زندگی گزاری جاتی ہے. whereas on the other hand جو زن سے کام لیتے ہیں، گویا وہ آخرت کو جھٹلا رہے ہیں. انشاءاللہ اذان کے بعد ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں. جزاک اللہ.